اس کا نام صلاح الدین یوسف تھا، جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی ویڈیو تاریخ کے اسی ناقابل فراموش کردار سلطان صلاح الدین ایوبی کی بائیوگرافی پر مبنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی سلطنت پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی تھی، بلکہ اس کے لیے ہر قدم پر جنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پیدائشی حکمران نہیں تھے، بلکہ ان کے چچا شیرکوہ نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے۔ اس حیثیت میں وہ اپنے بھتیجے کو بھی ہر جنگ میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عباسی سلطنت صرف بغداد تک محدود رہ گئی تھی۔ عراق اور شام کے زیادہ تر علاقے خود مختار حکمرانوں کے کنٹرول میں تھے، جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، جبکہ مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت، بیت المقدس سمیت فلسطین کے کئی علاقوں پر صلیبیوں کا کنٹرول تھا۔ ان حالات میں نور الدین زنگی نے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی تو صلاح الدین ایوبی بھی اس فوج میں شامل ہو کر مصر چلا گیا۔ اس زمانے میں مصر کی حالت یہ تھی کہ کرپشن کی وجہ سے فاطمی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اختیارات خلیفہ سے زیادہ وزیروں کے کنٹرول میں تھے۔ ان حالات میں صلاح الدین ایوبی نے، جو کہ اب اپنے چچا شیرکوہ کی وفات کے بعد فوج کے کمانڈر بن چکے تھے، انہوں نے فاطمی خلیفہ کو حکومت سے ہٹا دیا۔ وہ خود نور الدین زنگی کے گورنر کی حیثیت سے مصر پر حکومت کرنے لگے۔ مصریوں نے کبھی اتنا رحم دل اور سخی حکمران نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین نے مصر کا گورنر بنتے ہی قاہرہ کا سارا خزانہ غریب عوام میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں رکھی۔ صلاح الدین ایوبی شاید مصر کے گورنر کی حیثیت سے ہی زندگی گزار دیتے، لیکن نور الدین زنگی کے انتقال نے ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ نور الدین زنگی کا بیٹا الصالح کم عمر تھا۔ سازشی درباریوں نے زنگی سلطنت آپس میں تقسیم کر لی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مصر کو ایک الگ سلطنت میں تبدیل کر دیا اور خود اس کے سلطان بن گئے۔ پھر انہوں نے نور الدین زنگی کے سازشی امرا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور شام پر حملہ کر دیا۔ ان کی خواہش تو تھی کہ نور الدین زنگی کا بیٹا ان کا ساتھ دے، لیکن ظاہر ہے وہ سازشی امرا کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اس لیے صلاح الدین ایوبی کی اس سے نہ بن سکی۔ صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی دمشق فتح کر لیا اور مصر سے لے کر شام تک ایک بڑے علاقے کا حاکم بن گئے۔ صلاح الدین ایوبی رحم دل، سخی، بہادر تو تھے ہی، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ اپنے دشمن کی خوبیوں کی بھی تعریف کرتے تھے اور موقع ملتا تو پرانی دشمنیاں بھلا کر اپنے بدترین دشمن کو بھی دوست بنا لیتے تھے۔ اور سلطان کا ایک ایسا ہی دشمن تھا جو ان کے خون کا پیاسا تھا، لیکن سلطان کی مہربانی سے وہی دشمن ان کا سب سے بڑا دوست ثابت ہوا۔ یہ شخص فرقہ باطنیہ کا لیڈر شیخ سنان تھا، جو شام کے قلعے کا حکمران تھا۔ یہ فرقہ عام انسانوں کو ٹریننگ دے کر زبردست قاتل بنا دیتا تھا۔ یہ قاتل فدائی کہلاتے تھے۔ یہ فدائی اتنے خطرناک تھے کہ ان کے خوف سے اسلامی دنیا کے بڑے بڑے حکمران کانپتے تھے۔ اور پھر ایک دن ان فدائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کا حکم مل گیا۔ وجہ یہ تھی کہ نور الدین زنگی کے سابق امراء سمجھ چکے تھے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں نہیں ہرا سکتے، اس لیے وہ سازشوں پر اتر آئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو مال و دولت کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنے فدائیوں کے ذریعے سلطان کو قتل کروا دے۔ شیخ سنان مان گیا اور فدائے سلطان کے قتل کے لیے چل پڑے۔ پھر ایک خونی کھیل شروع ہو گیا۔ پہلے فدائیوں کا ایک گروپ آیا جو ناکام رہا اور مارا گیا۔ پھر ایک اور فدائی سلطان کے خیمے میں داخل ہوا اور ان کے سر پر چھری سے حملہ کر دیا۔ سلطان کے سر پر پگڑی تھی اور پگڑی کے نیچے لوہے کا خول بھی تھا۔ چھری کا وار ناکام رہا۔ سلطان کے محافظوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ قتل ہوا تو ایک اور قاتل آ گیا۔ سلطان سمجھ گئے جب تک شیخ سنان کا خاتمہ نہیں ہوگا ان کی زندگی پر یہ تلوار لٹکتی رہے گی۔ چنانچہ وہ ایک بڑی فوج لے کر نکلے اور سنان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور پھر شیخ سنان کو اپنا دوست بنا لیا اور ایسا پکا دوست بنایا کہ وہی شخص جو سلطان کے خون کا پیاسا تھا، وہ سلطان کے ساتھ مل کر انہی کے دشمنوں سے لڑتا رہا۔ سلطان نے اپنے بدترین دشمن کو بھی اپنا اتحادی بنا کر اعلیٰ ظرفی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے سازشی امرا یا شیخ سنان نہیں بلکہ فلسطین کی صلیبی سلطنت سب سے بڑا چیلنج تھی۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کی حکومت کو ایک صدی ہونے کو آئی تھی، لیکن وہ علاقے کے باقی سلطنتوں کے ساتھ
ساتھ امن کے ساتھ رہنے پر تیار نہیں تھے۔ سلطان نے ان سے صلح کی کئی کوششیں کی کیونکہ وہ سب کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے تھے۔ وہ تو آپس میں لڑنے والے مسلمان سلطنتوں کو بھی متحد کرنا چاہتے تھے۔ سلطان کو صلیبیوں اور مسلمان حکمرانوں دونوں سے ہی جنگیں کرنا پڑیں، لیکن حقیقت میں وہ دونوں سے ہی امن کے معاہدے کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف تو انہوں نے صلیبیوں سے امن کے معاہدے کیے تو دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی کانفرنس بھی منعقد کرائی۔ اس کانفرنس میں طے پایا کہ یہ حکمران اب ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ان معاہدوں سے سلطان کو یہ اطمینان تو ہو گیا تھا کہ اب خطے میں دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن جلد ہی صلح کے معاہدے توڑنے لگے۔ خاص طور پر موصل کا حکمران بار بار صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا تھا۔ سلطان نے موصل کے سلطان کو سازشوں کی سخت سزا دی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ آخر موصل کے حکمران نے بھی سلطان سے ایک معاہدہ کے تحت امن قائم کر لیا، تاہم صلیبی اپنی طاقت کے زوم میں سلطان کے ساتھ مستقل صلح نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ 1177 میں سلطان نے فوج جمع کی اور مصر سے نکل کر فلسطین پر حملہ کر دیا۔ شروع میں انہیں بہت کامیابی ملی اور انہوں نے کئی قلعے فتح بھی کر لیے، لیکن ان قلعوں کی حفاظت کے لیے کافی فوج پیچھے چھوڑنا پڑی۔ چنانچہ جب وہ فلسطین شہر رملہ کے قریب پہنچے تو ان کی فوج آدھی بھی نہیں رہی تھی۔ صلیبیوں نے صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو صلاح الدین ایوبی پر اچانک حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں ناکامی ہوئی تھی، لیکن اصل میں سلطان وہی ہوتا ہے جو ناکامی سے بھی سبق سیکھے۔ اس جنگ کے بارے میں سلطان نے خود دمشق میں اپنے بھائی کو خط لکھا۔ سلطان نے لکھا، ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر آئے ہیں، خدا کو ہم سے کوئی بہتر کام لینا تھا جو بچا لیا۔ سلطان کو اپنی شکست کا حساب برابر کرنے کا موقع جلد ہی مل گیا۔ ہوا یوں کہ رملہ میں کامیابی حاصل کر کے صلیبی یہ سمجھنے لگے کہ سلطان اب اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے بیت المقدس کی صلیبی حکمران دمشق پر چڑھائی کر دی، لیکن وہ غلطی پر تھا کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ انہیں صرف وقتی طور پر کم تعداد کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا، لیکن صلیبی حکمران کے حملے کے جواب میں اب وہ اپنی پوری فوج جمع کر چکے تھے۔ 10 جون 1179 کو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجیوں کے سامنے ایک زبردست تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے، آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پیٹھ پر نہیں سینے پر زخم کھاتا ہے۔ چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی تو سلطان کے وفاداروں نے صلیبیوں کو زبردست شکست دی۔ شکست کے بعد صلیبی حکمران نے صلح کی درخواست کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلح کی درخواست قبول کر لی، لیکن یہ صلح ماضی کے معاہدوں سے مختلف تھی کیونکہ یہ صلح آخری صلح تھی۔ صلح کے چند سال تو سکون سے گزر گئے، لیکن صلیبی حکمران کی موت کے بعد بیت المقدس کی فلسطینی سلطنت بھی امرا کی سازشوں کا شکار ہونے لگی۔ اس دوران بیت المقدس میں گائے آف لزائنن کی حکومت آ گئی جو مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا۔ اس کے دور میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف پھر کارروائیاں شروع کر دیں۔ ایک صلیبی سردار رینولڈ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ رینولڈ نے مصر اور شام کے درمیان سفر کرنے والے مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ صرف تجارتی قافلوں کو ہی نہیں بلکہ حاجیوں کے قافلوں کو بھی لوٹا گیا۔ رینولڈ نے ایک ایسے قافلے پر بھی حملہ کر دیا جس میں سلطان کی بہن بھی شامل تھی۔ قافلے کو تو لوٹ لیا گیا، لیکن سلطان کی بہن کسی نہ کسی طرح دشمن سے بچ کر سلطان کے خیمے پہنچی اور قافلے پر بیتنے والے ظلم کا حال بیان کیا۔ قافلے پر ظلم کا حال سن کر اور اپنی بہن کی بے عزتی پر غیرت مند بھائی کا خون کھول اٹھا۔ سلطان نے قسم کھائی کہ وہ رینولڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ بہرحال اب سلطان نے اپنی تمام اتحادیوں اور گورنروں کو خط لکھے اور انہیں کہا کہ وہ فوج لے کر سلطان کی مدد کو پہنچیں کیونکہ اب صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ مصر اور شام سمیت کئی مسلمان ممالک سے بڑی تعداد میں فوجیں دمشق پہنچنے لگیں، جسے سلطان نے اس وقت اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ سلطان نے فوج جمع کی اور صلیبیوں کے زیر کنٹرول شہر تبریہ کا محاصرہ کر لیا۔ جواب میں رینولڈ نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ گائے آف لزائنن کا گہرا دوست بھی تھا، اس لیے گائے بھی اپنی فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کا معاہدہ بھی توڑ دیا۔ کہا جاتا ہے بیت المقدس پر صلیبی قبضے کے بعد صلیبیوں نے اتنی بڑی فوج جمع نہیں کی تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے پر آئی۔ رینولڈ اور گائے کی متحد فوجوں نے سلطان کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ سلطان نے صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے حطین کا علاقہ چن لیا۔ اس علاقے میں پانی کے چند ایک ہی چشمے تھے اور زیادہ تر علاقہ بنجر اور ویران تھا۔ سلطان کی فوج پانی کے
چشموں کے پاس ٹھہر گئی، جبکہ صلیبی فوج کو سلطان تک پہنچنے کے لیے 20 کلومیٹر کے ایک ایسے علاقے سے بھی گزرنا تھا جہاں پانی ہی نہیں تھا۔ کچھ صلیبی کمانڈر یہ کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے کیونکہ انہیں فوج کے لیے پانی نہیں ملے گا، لیکن گائے نے ان کی بات نہ مانی کیونکہ اسے اعتماد تھا کہ جنگ میں اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس کے اس یقین کی وجہ تھی صلیب اعظم۔ صلیبیوں کے پاس ایک بہت بڑی صلیب تھی جس میں لکڑی کا ایک ٹکڑا نمایاں تھا۔ صلیبیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ٹکڑا اسی اصل صلیب کا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں نے مصلوب کیا تھا۔ صلیبی فوج صلیب اعظم کو 20 بار میدان جنگ میں لے کر گئی تھی اور ہر بار فتح حاصل کی تھی۔ گائے اور اس کے ساتھی سمجھتے تھے کہ صلیب اعظم کی موجودگی میں یہ جنگ بھی وہیں جیتیں گے، اس لیے انہوں نے راستے کی ساری مشکلات کو نظر انداز کر دیا، لیکن ان کی یہ سب سے بڑی بھول تھی۔ یہ فوج جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، گرمی اور پیاس کی شدت سے بے حال ہوتی گئی۔ چنانچہ جب یہ فوج سلطانی لشکر کے سامنے پہنچی تو تھکن اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ جب رات ہوئی تو سلطانی فوجیوں نے صلیبیوں کے کیمپ میں گھس کر گھوڑوں کے گھاس کے گٹھوں کو آگ لگا دی۔ ان کے پاس آگ بجھانے کے لیے پانی ہی نہیں تھا، جبکہ آگ کی تپش سے ان کی پیاس اور بھڑک اٹھی۔ آگ اور دھوئیں کی وجہ سے وہ لوگ رات بھر سو بھی نہیں سکے۔ اگلے دن 4 جولائی 1187 کو سلطان نے صلیبی فوج پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے زہریلے تیروں کی بارش کر کے سینکڑوں صلیبی گھڑ سوار ہلاک کر دیے۔ پھر فوجی دستے آگے بڑھے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی فوج کے زیادہ تر سپاہی بغیر لڑائی کے ہی میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ جو باقی بچے ان میں مقابلے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس لیے وہ آسانی سے مارے گئے یا پکڑے گئے۔ صلیب اعظم بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی۔ رینالڈ اور گائے دونوں جنگی قیدی بنے۔ صلیبی لشکر کے سپاہی پیاس سے ہانپ رہے تھے۔ سلطان نے انہیں پانی پلانے کا حکم دیا۔ گائے کو تو ٹھنڈا عرق گلاب پلایا، لیکن رینالڈ کو بدعہدی کی بھرپور سزا دی۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ دیکھ کر گائے ڈر گیا کہ اب اس کی باری ہے، لیکن سلطان نے اسے اطمینان دلایا اور کہا کہ بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے۔ اب سلطان بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ شہر کا حکمران تو پہلے ہی ان کی قید میں تھا۔ انہیں امید تھی کہ شہر آسانی سے فتح ہو جائے گا، لیکن صلیبیوں نے سلطانی فوج کا 1 ہفتے سے زیادہ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ سلطانی لشکر نے آگ کے گولوں کی بارش کر کے دیواروں میں شگاف پیدا کر دیے۔ صلیبی لشکر کو خوف ہوا کہ اگر مسلمان شہر پر قابض ہو گئے تو کہیں ان کی بیوی بچوں کو غلام ہی نہ بنا لیں۔ چنانچہ انہوں نے لڑائی کا ارادہ چھوڑ کر سلطان کے رحم کو پکارا اور سلطان نے بھی اس پکار کا جواب رحم دلی سے ہی دیا۔ حالانکہ بیت المقدس وہی شہر تھا جہاں 88 برس پہلے صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا تو خون کی ندیاں بہا دی تھیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے انسان تھے، اس لیے سلطان ایوبی نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے شرط عائد کی کہ ہر عیسائی مرد 10 دینار اور عورت 5 دینار ادا کرے اور آزادی حاصل کر لے۔ جو ایسا نہ کر سکے اسے غلام بنا لیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صلیبیوں کے مذہبی رہنماؤں نے فوری طور پر یہ رقم ادا کی اور زندہ سلامت نکل گئے۔ مذہبی رہنماؤں کا لیڈر تو ہیرے جواہرات سے لدے صندوق بھی سلطانی فوج کے سامنے لے کر چلا گیا، لیکن اتنی دولت لے جانے والے اپنے پیچھے غریب صلیبیوں کو چھوڑ گئے تھے جن کا فدیہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ صلیبی خوفزدہ تھے کہ سلطان فوج انہیں غلام بنا لے گی، لیکن سلطان کا رحم صرف امیروں کے لیے نہیں تھا۔ انہوں نے غریب صلیبیوں کو مفت آزادی بخش دی۔ کچھ صلیبی تو سلطان کے حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسی شہر میں ٹھہر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی اور حسن سلوک کا ویسٹ بھی اعتراف کرتا ہے۔ یوں 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس پر صلاح الدین ایوبی کا مکمل کنٹرول ہو گیا۔ بیت المقدس 88 برس بعد دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ سلطان نے گائے آف لزائنن کو بھی آزاد کر دیا، لیکن اس شخص نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بیت المقدس سے نکلنے والے صلیبیوں کو ساتھ ملا کر ساحلی شہر عکا کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھوں سے نکلنے پر سارے یورپ میں کہرام مچ گیا اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ برطانیہ میں تو صلاح الدین ٹیکس بھی لگایا گیا تاکہ پیسے جمع کر کے سلطان کے مقابلے کے لیے فوج جمع کی جا سکے۔ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو لوگ سلطان سے لڑنے جائیں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جرمنی اور فرانس میں تو خواتین نے اپنے زیور بیچ کر پیسے فوج کی مدد کے لیے دیے۔ چنانچہ برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ بھی، جسے شیر دل بھی کہا جاتا تھا، وہ فرانس اور جرمنی کی فوجوں کے ساتھ عکا پہنچا۔ رچرڈ نے صلیبی لشکر کی کمان سنبھالی تھی۔ مسلمان اور صلیبی شدید جنگ میں الجھے ہوئے تھے۔ اس دوران صلاح الدین ایوبی بری طرح بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے محاذ پر ان کی فوج کو نقصان پہنچنے لگا۔ سلطان کو محفوظ مقام پر جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس دوران
سلطان رچرڈ نے اکا پر حملہ کر دیا، جبکہ بیمار سلطان اکا والوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ اکا شہر میں موجود مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے رچرڈ کو پیشکش کی کہ مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو صلیبیوں کی صلیب اعظم انہیں لوٹا دی جائے گی۔ وہ رچرڈ کو قیدیوں کی رہائی کے لیے تاوان دینے پر بھی تیار تھے۔ تاوان کی رقم طے پا گئی اور سلطان نے اس کی پہلی قسط بھی بھیج دی، لیکن رچرڈ نے یہ قسط لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ تاوان کے حوالے سے کچھ بڑے صلیبی رہنماؤں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ رچرڈ کچھ عرصے تک تو بات چیت کرتا رہا، لیکن وہ جوشیلا اور جلد باز نوجوان تھا اور جنگ کا شوقین، چنانچہ وہ زیادہ دیر بات چیت نہ کر سکا۔ اس نے عورتوں اور بچوں سمیت 4000 قیدیوں کو قتل کروا دیا۔ سلطان کو اس قتل عام پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے صلیب اعظم دمشق بھیج دی، جو کہ کبھی صلیبیوں کو نہیں ملی اور تاریخ کے ریکارڈ سے غائب ہو گئی۔ آج بھی کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ صلیب کہاں ہے۔ بہرحال رچرڈ نے اکا میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد ایک اور ساحلی شہر جافا پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے پیچھے ہٹ کر بیت المقدس میں دفاعی پوزیشن لے لی۔ رچرڈ بیت المقدس تک پہنچا، لیکن اسے فتح کرنے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ وہ جافا لوٹ گیا۔ سلطان نے جافا کی طرف پیش قدمی کی اور اس موقع پر دونوں فوجوں میں پھر شدید لڑائی ہوئی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس دوران رچرڈ بیمار ہوا تو سلطان نے اس کے لیے شربت اور دوائیں بھیجیں اور خود بھی اس کی عیادت کے لیے گئے۔ رچرڈ کو اب اپنے وطن کی یاد ستا رہی تھی۔ اسے یہ بھی خبریں مل رہی تھیں کہ انگلینڈ میں اس کے بھائی جون نے اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ہے، چنانچہ اس نے صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی۔ صلح کے تحت جعفر اور اکا سمیت کچھ ساحلی شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہے۔ انہیں بیت المقدس میں اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یوں یہ لڑائی ختم ہوئی۔ رچرڈ انگلینڈ واپس چلا گیا۔ یوں رچرڈ اور صلاح الدین ایوبی کی 3 سالہ جنگ ختم ہوئی۔ صلیبیوں کی واپسی کے بعد سلطان بھی بے فکر ہو کر گھر لوٹ سکتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی دمشق پہنچ گئے، لیکن ان کے دل میں ایک خلش تھی۔ سلطان کو حج کی بہت آرزو تھی، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ اب تک حج نہیں کر سکے۔ جب وہ دمشق واپس پہنچے تو اس سال بھی حج پر جانے کا وقت گزر گیا تھا۔ سلطان بہت روئے، لیکن جب حاجیوں کا ایک قافلہ واپس آیا تو سلطان اس کے استقبال کے لیے بہت دور تک گئے اور ایک ایک حاجی سے گلے مل کر روئے۔ واپسی پر انہیں بخار ہو گیا۔ وہ اس بری طرح بیمار ہوئے کہ کوئی ہوش نہیں رہا۔ حالت یہ تھی کہ حافظ قرآن ان کے سرہانے بیٹھے مسلسل تلاوت کرتے رہتے، جبکہ دمشق کے شہری روزانہ ان کی خیریت دریافت کرنے گھر کے باہر دروازے پر جمع ہو جاتے۔ 4 مارچ 1193 کی صبح سلطان نے آنکھیں کھولیں، تلاوت سن کر مسکرائے، پھر ان کے لب ہلے جیسے وہ کچھ پڑھ رہے ہوں، پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ شہر کے لوگوں کو سلطان کی وفات کا علم ہوا تو وہ گھروں سے باہر نکل آئے اور دھاڑیں مار مار کے روئے۔ سلطان کو دمشق میں ہی دفن کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دشمنوں سے حسن سلوک کیا تھا اور انتہائی مجبوری کے علاوہ کبھی تلوار نہیں اٹھائی تھی۔